پھر اللہ تعالیٰ متقی بندے کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے، سیدھا کر دیں گے، تمہارے اعمال کو قبولیت مل جائے گی۔ تو تقوی کی وجہ سے بندے کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ متقی بندے کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی نعمت ہے جو متقی بندے کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان ایک نور ہوتا ہے، فراست ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، جس سے انسان فرق بین الحق والباطل کر لیا کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ ٹھیک اور غلط کی تمیز کا ہونا یہ بڑی نعمت ہے، انسان پھر غلط فیصلے کرنے سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو یہ بصیرت حاصل تھی، ہمارے اکابر جو تھے ان کو بھی اللہ نے یہ بصیرت، یہ فراست عطا فرمائی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، حضرت علی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی اللہ عنہ کو خواب میں چند کھجوریں عطا فرمائیں، 2 کھجوریں عطا فرمائیں۔ تو حضرت علی عنہ بڑے خوش تھے، اٹھے صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد نبی میں پہنچے۔ جب فجر کی نماز ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بالکل اسی طرح ہوا کہ ایک عورت کھجوریں لے کے آئی اور اس نے امیر المومنین کو ہدیہ پیش کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ایک کھجور لے کے وہ حضرت علی عنہ کو دی۔ حضرت علی عنہ کا جی چاہا کہ میں اور کھجوریں کھاؤں، انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے اور کھجوریں عطا فرمائیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی اگر خواب میں نبی علیہ السلام نے تجھے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی زیادہ دے دیتا۔ یہ فراست ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ کھیوڑا شہر جا رہے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کھیوڑا شہر کے ایک ایک گھر سے میں واقف تھا، چونکہ میرا کثرت کے ساتھ وہاں جانا چاہتا۔ ایک پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے ہمیں وادی میں کھیوڑا شہر نظر آیا، تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے شہر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمان لگے کیا اس شہر میں کوئی صاحب نسبت بندہ رہتا ہے؟ میں نے کہا حضرت کوئی نہیں، میں ایک ایک گھر کے لوگوں سے واقف ہوں، میری عمر گزر گئی، اس علاقے کا رہنے والا ہوں، اس پورے شہر میں کوئی صاحب نسبت نہیں ہے۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ خاموش ہو گئے۔ جب فرماتے ہیں کہ ہم نے جس بندے کے ہاں جانا تھا اس عالم کے ہاں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ کے خلیفہ وہاں پر مہمان آئے ہوئے تھے۔ حضرت مرشد عالم فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی بصیرت کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ انہوں نے شہر پہ نظر ڈالی اور ان کو پتہ چل گیا کہ شہر میں کوئی صاحب نسبت بندہ موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں میں تو پھر شرمندہ ہی ہوتا رہا کہ میں نے کیوں کہا کہ شہر میں کوئی صاحب نسبت نہیں ہے۔ یہ بصیرت یہ اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ متقی بندے کو گناہوں کے کفارے کا موقع عطا فرما دیتے ہیں، یعنی زندگی ایسی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ شراب پیتا تھا توبہ سے پہلے تو اللہ اس کو زندگی ایسی دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں غریبوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ دے دیتا ہے۔ حضرت واشی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب وہ اسلام لے آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کے اسلام کو تو قبول کر لیا، لیکن جب آپ میرے سامنے آئیں گے تو مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے اور میرے دل پر انقباض ہوگا، اس لیے آپ چلے جائیں، مجھے نہ ملیں۔ حضرت واشی رضی اللہ عنہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو پوری زندگی دوبارہ نہیں ملے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ مجھ سے عالم کفر میں اتنا بڑا گناہ ہو گیا، کاش مجھے موقع ملے اور میں اس کا کوئی کفارہ دے سکوں۔
فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ایک جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا، بڑے اس کے ساتھ لوگ تھے اور بڑے جنگجو لوگ تھے۔ حضرت صدیق اکبر عنہ نے حضرت خالد بن ولید عنہ کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت واشی عنہ بھی تھے۔ حضرت واشی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچتا تھا کاش مجھے کوئی موقع ملے اور میں حمزہ عنہ کو شہید کرنے کا جو گناہ ہے اس کا کفارہ اللہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس جنگ میں حضرت واشی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ وہ فرماتے تھے یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہوا کہ جتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا تھا اللہ نے اتنی بڑی نیکی کروا کے میرے گناہ کا کفارہ کر دیا۔ تو متقی بندے کو اللہ زندگی میں اپنے گناہوں کے کفارے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے جو متقی ہے۔ تو جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا۔ نہ عربی کو فضیلت ہے عجمی پر، نہ عجمی کو فضیلت ہے عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر۔ اگر اللہ کے ہاں کسی کو عزت ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔